صحیح بخاری کی حدیث 7100 اور 4425 کے مطابق کوئی قوم فلاح نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے، لیکن آج کے دور میں بہت سی مثالیں ہیں، جرمنی، بنگلہ دیش، جنہوں نے ترقی کی ہے۔ جی، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ یہ نبی علیہ السلام کے جو اس طرح کے جتنے بھی فرامین ہیں نا، وہ ان جنرل ہوتے ہیں۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی بہادر ہو سکتی ہیں۔ صحابہ اکرام میں ایسی عورتیں موجود تھیں جو مردوں سے زیادہ بہادر تھیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اوورآل اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حکمرانی مرد کے حوالے کی جائے، لیڈرشپ۔ ہاں، عورت مشوروں میں شامل ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھا، اس کے باوجود کہ آپ کو وحی کی تائید حاصل تھی، نبی علیہ السلام ہر سفر میں اپنی بیوی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بخاری مسلم میں قرآن اندازی کرتے تھے، جس کے نام پہ قرآن نکلتا تھا اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ عورت اپنے مرد کے ساتھ مخلص ہو تو سب سے بیسٹ ہوتی ہے مشورہ دینے والی۔ اور بعض اوقات عورت کا ذہن وہاں پہ چلا جاتا ہے جہاں وقتی طور پہ ٹینشن کی وجہ سے مرد کا نہیں جاتا، جس کی نمائندہ مثال صحیح بخاری میں ہے۔ ام سلمہ حضور کی بیوی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھی، موقع تھا صلح حدیبیہ کا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، سورہ فتح میں اس خواب کا ذکر ہوا۔ اس کی تعبیر آپ علیہ السلام نے یہ سمجھی کہ میں نے اب عمرے کے لیے جانا ہے، کیونکہ حضور کو دکھایا گیا کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، کچھ سر منڈوا رہے ہیں، کچھ قصر کروا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے خواب دکھایا تو لہٰذا ہم چلتے ہیں۔ اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ راستے میں آ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کی تعداد سے اتنے متاثر ہوئے صحابہ کی جذبے سے کہ وہ صلح حدیبیہ پہ آمادہ ہو گئے، اور اپنی شرمندگی بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس سال تو آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ اگلے سال آ جائیں۔ یعنی وہ تعبیر اس سال پوری نہیں ہوئی، اس سے اگلی سال۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑا لمبا ہے، غزوہ احزاب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، ہدایہ پورٹل کے اوپر بھی، ابو بصیر کے اوپر آپ دیکھ لیں، جو ہیرو تھے صلح حدیبیہ کے۔ تو بخاری میں آتا ہے کہ اب ظاہر صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا، طاقت میں بھی ہوں پھر آپ وقتی طور پہ دب کے صلح کر لیں، وہ تو اللہ کی حکمت تھی۔ اسی صلح میں سے اللہ نے بہت بڑا خیر نکالنا تھا۔ اللہ نے تو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی فتح آپ کو دے دی ہے۔ اب بظاہر تو وہ فتح نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ تو بعد میں سامنے آئی، وہ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں بتائی ہے۔ آج صرف ٹاپک یہ ہے کہ اس میں جب نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم واپس جائیں گے، صحابہ نے کہا کہ ہم تو عمرہ کریں گے، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ آپ علیہ السلام نے آ کے صحابہ میں اناؤنسمنٹ کی کہ اپنے احرام کھول دو، جانور قربانی کے یہیں پہ ذبح کر کے اپنے احرام کھول دو۔ ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا، 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضور اپنے خیمے میں واپس آئے۔ ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی، ان کو کہا کہ میں نے ان کو اناؤنسمنٹ کی ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں عورت کا دماغ کہاں پہ جاتا ہے، جبکہ وہ نبی کی بیوی بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں ان کو، آپ اپنا جانور قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے۔ عورت سمجھدار ہو سکتی ہے۔ میں بے نظیر بھٹو کو کئی ڈکٹیٹرز اور کئی پولیٹیشین سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہوں، باقی انسانی کمزوریاں اپنی جگہ۔ اچھا، اب وہ نبی علیہ السلام باہر آئے، آپ نے یہی ایکٹیویٹی کی۔ جب صحابہ نے دیکھا نا کہ یہ ہوا ہے، پہلے ایک اٹھا پھر دوسرا اٹھا، کرتے کرتے سب نے وہی کیا، اپنے احرام کھول دیے۔ اب یہ آئیڈیا نبی علیہ السلام کو تو کلک نہیں ہوا تھا۔ مشورہ آپ ضرور کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اپنی بیویوں کو نا کنیزیں بنا کے نہ رکھا کریں، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کریں۔
جتنے بھی آپ کے خاندانی معاملات ہوں، ایون میں کہتا ہوں جی اپنے کاروباری معاملات کو بھی ڈسکس کریں. اگر کوئی کاروباری بندہ ہے، کوئی اپنی جاب کا ایشو ہے، وہ بھی آپ ڈسکس کریں. بعض اوقات آپ کو اچھا مشورہ مل جاتا ہے. دوسرا، کم از کم اتنا ہوگا، جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی پریشانیاں ڈسکس کریں گے نا، ایٹ لیسٹ وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی، اور آپ کبھی ہائپر ہوں گے تو وہ سمجھ لیں گی کہ اس بیچارے کو وہ پریشانی ہے، ورنہ یہ ہے نہیں ایسا. یہ اس میں سے مدنی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے. ہاں، یہ فائدہ ہے جو اس میں سے آپ کو نکلنا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بعض اوقات کوئی ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو جاتی ہیں. اب کئی صحافی اغوا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں سے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ اس طرح فلاں دھمکی دیتا تھا. یہ اسد طور صاحب جب ہوئے تھے اغوا، شمالی علاقہ جات میں ان کو لے گئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا ہوا تھا کہ اگر میں اس طرح غائب ہو جاؤں نا، سب سے پہلے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ، میرا فیس بک اکاؤنٹ تم نے بند کر دینا ہے. تو اس سے میرے سارے ساتھیوں کو یہ میسج مل جائے گا کہ مجھے شمالی علاقہ جات کی سیر پہ لے گئے ہیں. دیکھا بیوی سے ڈسکس کرنے کا کتنا فائدہ ہوا، اور وہی ہوا. اب دیکھیں وہ جو لے کے جانے والے ہیں ان کا دماغ تو پورا ہی تھا نا. وہ لے کے تو چلے گئے، وہ جیسے ہی لے کے گئے اس کی بیوی نے سارے وہ اکاؤنٹ بند کر دیے. فوراً ہی ہلچل مچ گئی، آپ نے دیکھا وہ بحفاظت واپس آ گئے. یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے، آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے اپنی وائف کو سب کچھ بتا دیا کرے. اچھا جی، باقی حکمرانی کو نہیں ہم مانتے جی، حکمران نہیں ہوگی. اور یہ حدیث سیدہ عائشہ کے حوالے سے سنائی تھی اس صحابی نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. انہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کا ساتھ دیں، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اگر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے صحابہ کرام یہ رزلٹ نکالتے تھے، اور وہ نبی اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی جب کسرا والوں نے ایک عورت کو حکمران بنایا تھا، اور دیکھیں وہ ناکام ہو بھی گئے نا، پھر پرشین امپائر گر بھی گئی نا حضرت عمر کے دور کے اندر. تو اس حدیث کو انہوں نے اپلائی کیا کہ ہم نے حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دینا. اگر سیدہ عائشہ کا ساتھ نہیں دینا اس حوالے سے، تو ظاہر ہے بات کے تو حکمران کوئی چیز نہیں ہے. لیکن حکمرانی کی بات ہو رہی ہے، مشورے کے طور پر کسی کو انوالو کرنا، اسسٹنٹ کے طور پہ رکھنا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ بالکل معاملہ ڈفرنٹ ہے.